Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. الف لام میم یہ کتاب حکیم کی آیتیں ہیں، ہدایت ہے اور رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو گفتگو کا کھیل خریدتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی راہ سے بغیر کسی علم کے گمراہ کریں اور اسے وہ مذاق بناتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر کے ساتھ رخ پھیر کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے، ایسے جیسے کہ اس نے سنا ہی نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کے دونوں کانوں میں ڈانٹ پڑ گئی ہے۔ پھر ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ سورہ لقمان ہے اور یہ سورہ مکی ہے۔ مکی آیتوں میں توحید، رسالت اور آخرت، ان تین چیزوں پر خصوصی طور پر بیان ہوتا ہے اور اسی کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ انسان جو ہے اللہ کو مان لے اور پھر رسول کو مان لے، ان کے بتائی ہوئی جو شریعت ہے، جو طریقہ ہے، اس پر عمل کر کے آخرت پر یقین رکھ لے، بس یہی زندگی ہے۔ اس کا نام لقمان پڑا اس سورے کا، کیونکہ اس میں حضرت لقمان کے بارے میں ذکر آیا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹوں کو توحید وغیرہ کی نصیحت کی، تو وہ ہے۔ ابھی ایک الگ بات ہے جو آگے انشاءاللہ ذکر ہوگا کہ وہ نبیوں میں سے ہے یا یہ کہ وہ بہت بڑے حکیم، یعنی ہمیشہ حکمت سے کام لینے والے اور اچھی باتیں بتانے والے اور اچھی باتوں کی نصیحت کرنے والے تھے۔ بہرحال ان کے نام پر اس سورہ کا نام سورہ لقمان پڑا۔ اس سورہ کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہے، یعنی الف لام میم۔ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف۔ یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے ہوتے ہیں۔ جو لوگ غافل پڑے ہوئے ہیں اچانک ان کو آگاہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ان کے کیا مفہوم ہے، کیا معنی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ان کا مفہوم نہیں جانتا ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا مفہوم کبھی بیان نہیں کیا۔ اب اس پر امت میں تھوڑا سا علماء میں اختلاف ہے، کیا اس کا مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا یا نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم نہیں تھا، اس کا مفہوم معلوم نہیں تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، مفہوم معلوم تھا لیکن آپ نے مصلحتاً کسی کو نہیں بتایا، وغیرہ وغیرہ۔ جبریل علیہ السلام جو وحی لے کر آتے تھے ان کو بھی اس کا مفہوم نہیں معلوم۔
ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے بہت سی باتیں پوچھی، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، احسان کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہوا تھا کہ آخرت کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل مسئول عنہ بعالم من السائل، کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، وہ جو پوچھ رہا ہے اس سے زیادہ نہیں جانتے۔ اب اس کی تشریح میں علماء بڑی حد تک پہنچے ہیں کہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جبریل علیہ السلام سے کم تھا یا زیادہ تھا، یا دونوں کا علم برابر تھا؟ کیونکہ اس کے اندر تینوں مفہوم آ جاتے ہیں، اس سلسلے میں تینوں مفہوم آ جاتے ہیں۔ زیادہ تر اس پر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بھائی قیامت کے بارے میں نہ تم جانتے ہو نہ ہم جانتے ہیں، یہ اللہ کا معاملہ ہے، جب چاہے گا وہ قیامت برپا کر دے گا، لہذا ہم دونوں کا علم اس سلسلے میں کیا ہے؟ بالکل برابر، نہ آپ زیادہ جانتے ہیں نہ ہم زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ نے اپنے پاس چھپا رکھا علم ہے، اس نے کہا کہ کہہ دو کہ قیامت آنے والی ہے، آپ لے کر آئے پیغام، ہم نے بندوں کو پہنچا دیا کہ قیامت آنے والی، کب آئے گی اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں گویا جبریل علیہ السلام کے علم سے کم نہیں تھا۔ انہی میں سے ایک سوال یہ تھا نیکوکاروں کے بارے میں کہ احسان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، گویا نیکیوں پر عمل کرنا، بھلائیوں پر عمل کرنا، برائیوں سے بچنا، یہ احسان۔ اس کی تائید قرآن کی آیت کرتی ہے، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اللہ نے جب یہ حروف مقطعات کہے اس کے بعد فوراً قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا کہ کتاب حکیم کی آیتیں ہیں، حکمت والی جو کتاب ہے، اور قرآن کریم کی کوئی بھی آیت، کوئی بھی تعلیم حکمت سے خالی نہیں ہے، پورا قرآن حکمت سے بھرا پڑا ہے۔ تو یہ حکمت والی کتاب جو ہے اس کی آیتیں ہیں، یہ ہدایت بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو نیکوکار ہیں، جو اچھائی پر عمل کرنے والے ہیں۔ احسان کی تعریف یہاں پر اللہ نے فرمایا کیا؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون، کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ محسنین جو نیکوکار ہیں ان کی گویا کی تعریف کر دی گئی۔ تو احسان میں نماز آ گئی، زکوٰۃ آ گئے، اور اس کے بعد آخرت پر یقین، باقی تمام اعمال صالحہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ محسنین کی جب تعریف کر دی گئی تو احسان کی تعریف خود بخود اس کے اندر آ گئی۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہدایت پر ہے اللہ کی طرف سے اور وہ کامیاب ہے۔ نماز ویسے پڑھی جائے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ آپ نے فرمایا کہ تم ایسے نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ بعض علماء نے اسی کو دلیل بنا کر ساری نیکیوں کی طرف رغبت دلائی کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ احسنو کما رأیتمونی احسن، تم ایسے بھلائی کرو جیسے مجھے بھلائی کرتے ہوئے دیکھتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ پھر مختلف الفاظ میں تمام نیکیوں کی گویا کی تعریف کر دی گئی، تم ایسے کرو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا ہوا دیکھتے ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرماتے اور آپ کی بتائی ہوئی کوئی بات کسی دوسرے کو بیان فرماتے تو جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے وہاں پر وہ صحابی راوی بھی مسکراتے، اور جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی اور پوچھتے ارے تم نہیں پوچھ رہے کہ یہ کیوں ہوا، وہاں پر وہ صحابی واقعہ بیان کرتے، پوچھتے کہ بتاؤ تم مجھ سے سوال کرو، وہ سوال کرتے تو کہتے دیکھو یہاں پر پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ارے فلاں پہلے مجھ سے پوچھو تو یہ کیوں، تب میں بتاؤں گا۔ وہاں پر ویسی بالکل نقل ویسی اتارتے۔ تو صحابہ کرام
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ تھے وہ. آپ نے جیسا عمل کیا صحابہ نے ویسے عمل کر کے دکھا دیا. تو ہر چیز اس میں آ گئی. یہ ساری چیزیں نیکوکاروں کے بارے میں، اچھے لوگوں کے بارے میں بیان کی گئی. اس کے برعکس قرآن نے ان لوگوں کے بارے میں بیان کیا جو نیکیوں سے ہٹ جاتے ہیں، جو برائیوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، جو گمراہی کی دعوت دیتے ہیں، جو اسلام کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، جو لوگوں کو ورغلاتے ہیں. ان کے بارے میں بھی پھر قرآن نے بیان کیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو گفتگو کا کھیل خریدتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے اللہ کے راستے سے ہٹا دیں، گمراہ کر دیں. مفسرین نے اس کی مختلف مثالیں بیان کی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ نضر بن حارث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، بڑا سخت ترین انسان تھا. یہ جب دیکھتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہو کر کوئی اسلام قبول کرنے والا ہے، کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہے، یہ اس کے پاس جاتا اور اپنی ایک باندی اس نے خرید رکھی تھی جو بہت خوبصورت تھی، اس سے کہتا کہ ان کو کھلاؤ پلاؤ. پھر وہ باندی جو ہے اپنے آقا نضر بن حارث کے حکم پر اس شخص کو خوب کھلاتی پلاتی. پھر اس کے بعد یہ کہتا کہ اس کو گانا سناؤ. پھر وہ گانا سناتی، وہ مدہوش ہو جاتا، اس کی سرولی آواز سن کر وہ مدہوش ہو جاتا. پھر یہ کہتا کہ دیکھو محمد جو ہے تم کو اس چیز کی دعوت دیتے ہیں، تو جس کی محمد دعوت دیتے وہ بہتر ہے یا جس کی طرف میں تم کو بلا رہا ہوں یہ بہتر ہے؟ اس میں سیر و تفریح کرو، اس میں مزے اڑاؤ، اس میں عائش کرو وغیرہ وغیرہ، یہ بہتر ہے یا وہ جس میں نماز پڑھو پھر یہ کرو پھر یہ کرو، ہر وقت اس میں پڑے رہو، وہ بہتر ہے یا عائش و عشرت کی زندگی بسر کرو یہ بہتر ہے؟ اس طرح وہ لوگوں کو ورغلایا کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غنا کو ناپسند نہیں کیا ہے، لیکن جو غنا حرام ہے، جس سے برائی کی ترغیب دی جاتی ہو، جس سے حرام کاری کی ترغیب ہوتی ہو، جس سے انسان نیکیوں سے دور بھاگ کر چلا جاتا ہو، اس سے منع کیا گیا ہے. ہاں، جس کے ذریعے حوصلہ ملتا ہو، آپ کے دل کو تقویت ملتی ہو، آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہو اور اس سے اچھائی کی تعلیم ملتی ہو، اس کے سننے میں کوئی قباحت اور برائی نہیں ہے. جیسے نظمیں سننا، جیسے نعت سننا، کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے، تو ہم میں سے کون ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سننا پسند نہ کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف پڑھنا نیکیوں میں شمار، آپ کی تعریف کا سننا نیکیوں میں شمار، تو کوئی حرج نہیں اس میں. لیکن جس گانوں سے برائیوں کی طرف رغبت مل رہی ہے اور نیکیوں سے انسان دور بھاگ رہا ہے، وہ لہو الحدیث ہے. اس دور میں جو گانے تھے وغیرہ وغیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شادی کے موقع پر انصار صحابہ سے پوچھا کہ کیا آپ کے یہاں گانے والیاں نہیں ہیں؟ تو گانے والے سے مراد یہ نہیں کہ وہ آ کے گانا گائیں، مطلب وہ جو قصیدے ہوتے ہیں جس میں آبا و اجداد کے اچھے کارنامے بیان کیے گئے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد نے ایسا کیا ایسا کیا، پھر اس کے ذریعے ان کی روشنی میں ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے جو کر دکھایا ہم اس کے آگے کے اوپر آگے ترقی کرنے کی کوشش کریں، حوصلہ ملتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھا، تو صحابیات میں سے بہت سی بچیاں آئیں، انہوں نے شادی کے موقع پر انہوں نے گانا شروع کیا، بہت سی چیزیں گئیں. اس میں انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ، ہمارے درمیان ایک ایسے نبی ہے جو جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے. یہ علم غیب کی بات تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رک جاؤ، یہ مت کہو، بقیہ جو تم پہلے کہہ رہی تھی وہ سب کہو لیکن یہ مت کہو، کیونکہ آئندہ کل کیا ہونے والا ہے اللہ کے سوا کوئی دوسرا. آپ نے منع فرما دیا، آپ نے منع فرما دیا. صحابہ کھیل کود کو پسند کیا کرتے تھے اور اس طرح کی چیزیں، تو آپ نے کھیل کے لیے ان کو کہا جو جسمانی ورزش والی چیزیں ہوتی ہیں آدمی کرے، اس میں کوئی برائی نہیں. لیکن آج کے دور میں لہو الحدیث کیا ہے یہ بھی تو جان سکتے ہیں. آج ہم موبائل لیے بیٹھے رہتے ہیں، یوٹیوب کھولے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی کلپ آ رہی ہے، گانے بھی ہیں اس میں، قصے بھی ہیں اس میں، ساری چیزیں ہیں. جیسے کہ نضر بن حارث کیا کرتا تھا، وہ کہتا ہے کہ محمد تم کو عاد اور سمود کے قصے سناتے ہیں،
قرآن میں قوم عاد کے قصے، قوم سمود کے قصے اور قوم لوط کے قصے وغیرہ وغیرہ تمام قوموں کے قصے بیان کیے گئے، تو نضر بن حارث کہتا کہ محمد جو ہے تم کو عاد و سمود کے قصے سناتے ہیں اور تم کو میں رستم کے، اسفندیار کے اور فلاں فلاں کے قصے سناؤں، تو وہاں سے قصے پارا سے خرید کے لے آتا اور اس کے بعد لوگوں کو سناتا، لوگ ہنسی کرتے، کھیل کرتے اور لطف اٹھاتے، جیسے آج کل ہم لوگ کرتے آپ بیربل کے قصے سنائے اور اکبر کے قصے سنائے اور فلاں کے قصے سنائے۔ تو یہ جو قصے ہیں نا، یہ قرآن سے دین سے غافل کرنے والے ہوتے ہیں، جو غافل کرنے والے ہیں اس سے دور ہٹ جاؤ۔ انہی میں لہو الحدیث، آج یہ ٹی وی بھی ہے، یہ ٹی وی بھی ہے، یہ ریڈیو بھی ہے، یہ میچ بھی ہے جن میں مستقل ہم کامیڈی سنتے رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، WWE بھی ہے جس کے نیچے ہم اتنا پڑھتے ہیں کھو جاتے ہیں کہ ہمیں فکر نہیں اس کی کہ اذان ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، نماز ہو رہی ہے نہیں، ہم اپنے اس میں مگن ہیں۔ تو یہ سب لہو الحدیث ہے، کھیل کا، یہ گفتگو کا کھیل۔ ان میں سے بہت سے ہیں جو بالکل شرکیہ ہو جاتے ہیں، جیسے PUBG وغیرہ وغیرہ جو لوگ کھیل رہے ہیں۔ تو وہ کیا ہے، آدمی کھیلتا رہتا ہے، ایک منزل جب طے کرتا ہے تو آگے ایک بڑے بت کی تصویر آتی ہے، اس کے سامنے آدمی ہاتھ جوڑتا ہے، پاؤں پڑتا ہے کہ اب ہمیں آگے جانے کی اجازت دی جائے، پھر وہ دروازہ کھولتا ہے تبھی آگے بڑھتے۔ یہ حرام ہے کہ اس کے سامنے جھکنا حرام، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنا حرام ہے۔ تو ایسے کھیل تو بالکل حرام ہے۔ پھر جو غافل کر دے وہ بھی حرام ہے۔ کچھ کھیل کے بارے میں جیسے شطرنج وغیرہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے اس کے بارے میں ممانعت فرمائی۔ کچھ ہے جو شرطوں کے ساتھ کھیلے جاتے ہیں تو وہ جائز بھی ہو لیکن شرطوں کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال یہ جو کھیل ہے یہ گفتگو والے کھیل ہیں۔ آج کل میچ ہوتے ہیں فٹ بال کے، فٹ بال کھیلنا حرام نہیں ہے، فٹ بال کے میچ ہو رہے ہیں، لوگ اس میں مگن ہیں، کمیڈی سن رہے ہیں۔ کرکٹ تو سراپا کہہ لیجئے کہ کمیڈی کا ہے، اسی پر قائم ہے۔ ایک چھوٹی سی گیند ہوتی ہے، 2 4 10 لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں، پورا اسٹیڈیم بھرا ہوا ہوتا ہے، وہی ایک گیند کو دیکھتے ہیں کدھر جا رہی ہے، کہاں اچھل رہی ہے، کس سے اچھل رہی ہے، اسی کے پیچھے پورا دن برباد کرتے ہیں، اپنا کام کاج ٹھپ، اپنا سب کچھ برباد، بس اس کے پیچھے پڑے ہوئے۔ اور اس کے بعد اگر ہار گئے تو وہ ہارے، وہ انعام ان کو ملنا، ہارے وہ شکست ان کو ہونی ہے، آنسو میرے بہ رہے۔ اس کو ایسا سوار کر لیا تو یہ کیا ہے، لہو الحدیث ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ گمراہ کرتے ہیں بغیر کسی علم کے اور اسے ایک اپنے مذاق کے طور پر، ٹھٹھے کے طور پر لیتے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ، انا کے ساتھ وہ رخ پھیرتے ہیں اور ایسے نکل جاتے ہیں جیسے سنا ہی نہیں، یعنی سنی انسنی کر دی۔ تو اللہ نے فرمایا ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں جو گمراہ کرتے ہیں اور لعب خریدتے ہیں اور اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے کانوں میں ڈانٹ پڑ گئی ہے۔ جو ڈانٹ کہتے ہیں کیا، کہ کانوں کے پردے پر ایسی دبیس چیز پڑ جائے کہ اب سنائی نہ پڑے، اسے ڈانٹ کہتے ہیں۔ یہ ثقل سمع ہے، یعنی سننے میں بھاری پن کا محسوس ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے عمر گزرتے ساتھ ساتھ کان کے پردے ایسے ہو جاتے ہیں کہ آدمی کو آخر میں سنائی نہیں پڑتا ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کو بالکل سنائی نہیں پڑتا ہے، چاہے جتنا۔ تو ان کے بارے میں کہا کہ جو دین کو سننا نہ چاہے اور دنیاوی چیزوں کو سنے، فرمایا کہ ان کے کانوں میں ڈانٹ پڑ گئی ہے اور ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے اور دردناک عذاب کی ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور یہ جو گفتگو کے کھیل ہیں ان سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔